Seni o'ylab mast bo'lyapman, ichmasam ham sharob. Bu siz ishingizmi? Yo'q, meniki emas. Kelsam shunaqa turgan ekan. Ey, Yo'q, qo'shnilar qilib ketdimi ekan. Bu meni yuragim. Qara, seni oyoqlaring tagida yotibdi. Qo'rqyapsanmi? O'zingcha meni xotinimdan ajratib olib, uylanadigan bo'lib qoldingmi? Sen buni qayerdan bila qolding? O'sha sen ishongan Yulduz opang aslida ikki tarafga ishlaydi. Nima? O'zingcha boy bo'lib qolsam, Bonu meniki bo'ladi deb o'yladingmi? Menga qara. Seni o'ldiraman. men oyi, Lekin u seni sevmaydi. agar sevmaganida shu joygacha kelarmidi? Meni yonimga kelgan oyi. Voy tentak! Otangdan qasd olish uchun kelgan. Otasi o'rgatgan unga. Unaqa emas oyi. U baribir otasini aytganini qiladi. Seni o'yinchoq qilib o'ynatib, keyin sharmandangni chiqazib ketadi. Yo'q. Sen laqqa tushib o'tiribsan. Oyi, unaqa emas. Oyi, siz Arslon akamni bilmaysiz. O'tib ketgan ishlar uchun kayfiyatingizni buzmang. O'tmishni o'tmishda qoldirish kerak. Lekin o'sha o'tmish kelajakka ta'sir qilyapti. Ota, o'tmishdagi xatolarsiz hech फिर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रजा अपनी पितरी जिद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रजा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रजा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रजा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज के करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी जिद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज के करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है।
ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है, जहाँ इत्तेफाक़ी तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है, जहाँ इत्तेफाक़ी तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है।
ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔
شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔
ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
हेलो व्यूवर्स, इस केस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस केस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस केस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है।
इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करता है लेकिन महरीन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द घेरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि महरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब महरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ इत्तेफाक़ी तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में महरीन से बात करता है और महरीन भी गुस्से में आकर उसे जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में महरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस्म में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है जहां रज़ा और महरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। महरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार महरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो खुद को मसरूफ